الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تھوڑی سی آواز اور تیز کریں ہلکی. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان 2021 آج پوری دنیا کے مسلمانوں میں اکثریت کا روزہ ہے. پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی جو حکمت بیان کی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے توبہ کر لو، گناہوں سے بچنے کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے. دنیا میں دو دعوتیں چل رہی ہیں. ایک دعوت لبرل لوگوں کی دعوت ہے کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہونی چاہیے، اسی کے لیے قوانین بنتے ہیں، اسی پر بحثیں ہوتی ہیں کہ انسان کی زندگی کو بہتر سے بہتر کیسے بنایا جائے. ملکوں میں قانون سازی بھی اسی کے لیے ہوتی ہے اور ہر شخص اس کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ میں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کیسے بناؤں، میرا ہر آنے والا کل آج سے بہتر ہو. یہ ہر انسان کی خواہش ہے. تھوڑی آج سیٹنگ میری بھی آؤٹ ہوئی ہے. رمضان میں جو ہے نا کام کا بوجھ بہت ہوتا ہے، تو چھینک نہ آئے بس دعا کریں، ورنہ مجھے ڈر ہے آپ بھاگ نہ جائیں سارے. چھینک اگر آئے نا تو وہ نہیں ہوتی ڈھال ارطغرل والی، ارطغرل کی جو ڈھال ہے نا وہ سامنے رکھنا ہے. ابھی اگر چھینک آ گئی ٹیشو سے وہ اس سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ لوگ کرونا میں ڈرے ہوئے ہیں نا. تو چھینک اگر آئی تو پوری دیواریں چین میرے سامنے ہونی چاہیے. ویسے میں کافی چھینک چھونک کے آ گیا ہوں، جتنا چھینکنا تھا پہلے. ٹیشو مجھے اگر مل جائے تو بہت ثواب ملے گا آپ کو، یا کوئی رومال مل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا رومال، یہ نہیں بڑا رومال تھوڑا سا یہ والا، یہ پھر ہم آپ کو دھو کے دے دیں گے انشاءاللہ. تو ایک دعوت تو یہ ہے، ایک تحریک تو یہ ہے کہ ہر آنے والا دن آپ کا آج سے بہتر ہو، اچھے سے اچھے ہوتے چلے جائیں. اور بہتر کو ڈیفائن ایسے کیا جاتا ہے کہ آپ کی ساری خواہشات پوری ہوں، ساری خواہشات پوری ہوں.
غیر مسلم کی صبح بھی یہی سوچ، شام کو بھی یہی سوچ. جو آخرت پہ یقین نہیں کرتے وہ بس اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہر آنے والا دن آج سے بہتر ہو جائے. اسلام نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ کا ہر آنے والا دن آج سے بہتر ہو، لیکن اسلام کی نظر میں بہتر کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو دنیا داروں کی نظر میں ہے. بہتر کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ کا یہ خیال ہے کہ میں جتنا موٹا ہوں گا اتنا طاقتور ہوں گا. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا، موٹے ہونے کی فکر کرتے رہتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جب تو موٹا ہو جائے گا تو کتنا پچھتائے گا. وہ اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ یار میں زیادہ کھاؤں، زیادہ سوؤں تاکہ میں کیا ہو جاؤں، ایسے مسٹنڈا. لیکن ایک ڈاکٹر، یعنی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ میری آنے والی کل آج سے بہتر ہو، اور اس کا میرے ذہن میں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میں زیادہ کھاؤں. زیادہ کھانے سے، زیادہ سونے سے جتنا میرا آج وزن ہے کل بڑھ جائے گا اور میں تھوڑا زیادہ ہو جاؤں گا. ابھی میں بہت تھوڑا سا ہوں. ابھی لوگ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں تھوڑے سے آ رہے ہیں، باقی پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہے بھائی. لوگ یقین نہیں کرتے کہ میں ٹوٹل یہی ہوں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی باقی تھوڑے سے آئے ہیں، باقی کہیں اور ہیں. تو میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ میرا آنے والا کل آج سے بہتر ہو جائے. جب میں کہیں ملنے کے لیے جاؤں تو لوگ کہیں ٹوٹل نہیں بلکہ ٹوٹل سے بھی زیادہ. یہ لگتا ہے ان کے ساتھ دو بندے ایک قمیض میں. تو ڈاکٹر کہے گا کہ میں تو بیٹھا ہی اس کام کے لیے ہوں کہ مریضوں کی صحت کے حوالے سے ہر پیشنٹ جو ہے اس کا آنے والا کل آج سے بہتر ہو. لیکن جس کو آپ بہتر سمجھ رہے ہو وہ بہتر ہے نہیں. آپ زیادہ تو ہو جاؤ گے، لیکن جس اسپیڈ سے ابھی آپ آ رہے ہو نا، اور لوگ کہہ رہے ہیں تھوڑے سے آ رہے ہیں، تھوڑے کہیں اور رہ گئے ہیں، تو آ تو رہے ہو نا. آپ جس طرح سے اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو کل جب آپ اس پوزیشن پہ ہوگے 150-200 کلو آپ کا وزن ہوگا تو آپ آؤ گے ہی نہیں. آ ہی نہیں سکو گے کہ لوگ کہیں گے پورے آ رہے ہیں کہ آدھے آ رہے ہیں. پولیس بھیجنی پڑے گی آپ کو لانے کے لیے. آپ کی خواہش یہ ہوگی کہ میں پڑا ہی رہوں ایک جگہ. تو اب آپ ایک بات بتاؤ، پڑھے لکھے کی بات کا اعتبار ہوتا ہے یا جاہلوں کی بات کا؟ صحت کے حوالے سے تو ڈاکٹر کی بات کا اعتبار ہوگا نا. ڈاکٹر کہے گا کہ جی تم بھی بہتر بننا چاہتے ہو، ہم بھی تمہیں بہتر بنانا چاہتے ہیں، لیکن تمہاری نظر میں بہتری کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، ہماری نظر میں کچھ اور ہے. دیکھو ہم کسی موٹے کو دیکھ کے کہتے ہیں صحت مند آدمی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں بھائی رپورٹ لے کر آؤ، بلڈ ٹیسٹ کرواؤ، کولیسٹرول لیول چیک کروں گا، کیلشیم چیک کروں گا پورا ہے کہ نہیں ہے، کڈنی صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کوئی کینسر کی رسولی تو نہیں بن رہی. وہ تو پوری رپورٹ پیش کریں گے، پوری رپورٹ دیکھ کے کہے گا ویل ڈن، ہٹو بچوں بھائی بہترین صحت آپ. ورنہ دنیا تو صحت مند اس کو کہتی ہے جو کسی کو اٹھا کے پٹخ دے. یہ تو بیل بھی یہ کام کرتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں، جیسے وہ آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کھا کھا کے موٹا ہو جاؤں گا تو صحت مند ہو جاؤں گا، اسی طرح جیسے یہ بے وقوف ہے نا، اسی طرح وہ آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے نفس کو کھلا کھلا کے اس کی ہر خواہش پوری کر کر کے خوش ہو جاؤں گا، وہ بھی بالکل اسی طرح بے وقوف ہے. بہت مشکل ہے. انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک جسمانی زندگی اور ایک روحانی زندگی. ایک جسمانی زندگی اور ایک روحانی زندگی. جسم کو خوش کرنے کے لیے ٹھوسنا پڑتا ہے،
جسم خوش ہو جاتا ہے, بڑی اچھی نیند آتی ہے جب آپ ٹھوس ٹھوس کے لیٹتے ہو نا. ابھی میرا ایک بیان چلا ہے نا, رمضان میں صحت کا خیال کریں, بڑا وائرل ہوا. وہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بھیجا, ایک بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں, کہ کوئی فالٹ ہو تو بتا دیں. انہوں نے کہا ہٹو بچوں, ایک دم فٹ فاٹ, بہترین, بالکل 100% صحیح اصول بتایا آپ نے. رمضان میں نے کہا نا روٹی چاول کیا کریں, ابے بھائی میں نے بولا ہے کہ افطاری پہ طرح کھائیں پیٹ بھر کے, لیکن روٹی چاول کم, چاٹ کھا لیں, کھجور کھائیں, اس طرح کی. سحری میں بھی ایسے ہی. تو وہ سن لیں, بہت فائدے کی چیز ہے وہ. رمضان اور صحت کے حوالے سے بھی ایک نیا بیان مارکیٹ میں کیا ہے ہمارا, وہ لازمی سنیں. تو رمضان میں آپ اپنی صحت کو ہٹو بچوں بنا سکتے ہو. ایسا بہترین اللہ نے آپ کو پیکج دیا ہے, تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی آپ کو, ایک دم فٹ فاٹ ہو جاؤ گے. کیونکہ عام دنوں میں اتنا بھوکا پیاسا انسان رہ نہیں سکتا, رمضان میں تو روزے کی وجہ سے ہوتا ہی ہے. تو اب تھوڑی سی خوراک میں چینجنگ کرو, ایک دم فٹ فاٹ. تو وہ ضرور سن لیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو جیسے جسم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جسم کی آپ جب خواہش, پیٹ کی خواہش پوری کرتے ہیں نا, تو آپ کیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, فیٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, موٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح انسان کی ایک روحانی زندگی ہے, اس کو اگر آپ, روح کو اگر آپ خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہو گے, نفس کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہو گے, اس کی خواہشات پوری کر کے, تو نفس بھی انسان کا موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی جو روح ہے نا, آپ کی جو خواہشات ہیں, وہ بھی کیا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, موٹی. آپ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ میں روحانی طور پر صحت مند ہو جاؤں گا اس سے, اور مجھے جو ٹینشن ہے وہ کیا ہو جائے گی, ختم. یعنی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ٹینشن کا علاج کریں اپنی خواہشات کو پورا کر کے. یہ ممکن نہیں ہے. کچھ خواہشات تو پوری ہوں گی, بہت سی چھوڑنی پڑیں گی آپ کو. تو آپ اپنی روح کو خوش کرنے کے لیے اپنی روحانی زندگی کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. جیسے اس موٹے نے اپنی جسمانی زندگی کو خوش کرنے کے لیے اپنی باڈی کو موٹا کر کے برباد کر دیا اپنے آپ کو. تو جیسے عقل مند ڈاکٹر آپ کو یہ کہے گا کہ بھائی زیادہ مت کھانا, وہ کیا کہے گا, اور جسم کو موٹا ہونے مت دینا, تمہاری صحت خراب ہو جائے گی. اسی طرح روحانی ڈاکٹر اگر کوئی ہوگا تو وہ یہ کہے گا اپنی ہر خواہش پوری, بولو, مت کرنا. اس سے تمہیں سکون نہیں ملے گا بلکہ تمہاری روحانی زندگی تباہ ہو جائے گی, جس سے تم اور اسٹریس اور ڈپریشن میں آ جاؤ گے. ہر خواہش پوری ہونے سے سکون نہیں ملتا, یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں. اگر ملتا تو سب سے زیادہ غیر مسلموں کو مل رہا ہوتا جن کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے. مالداروں میں ڈپریشن کے مریض زیادہ ہیں, غریبوں میں کم ہیں. بہت مشکل. دیکھو جسمانی مریض آپ کو غریبوں میں زیادہ ملیں گے, مالداروں میں بولو کم. خطرناک بیماریاں غریب علاقوں میں زیادہ ہیں. یہ سروے اگر آپ کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا. وجہ کیا ہے, صاف خوراک نہیں ہے, صحت مند خوراک نہیں ہے. بیچارے غریب ہوتے ہیں, ان کو پاس وہ کچھ نہیں کھا سکتے, پھل فروٹ نہیں بعض دفعہ کھا سکتے. زیادہ بڑا مسئلہ تو ہے صاف خوراک, صاف پانی نہیں ہے اور صاف خوراک نہیں ہے. اب وہ غریب آدمی بیچارہ وہ انڈے والا برگر بھی اگر کھائے گا ریڑی پہ کھڑے ہو کر, یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ریڑی والے نے اس میں انڈا ڈالا, کس کا انڈا ڈالا ہے اس میں, یہ جو چکن اس میں ڈالا ہے یہ کون سی چکن تھی, کہاں سے اٹھائی تھی. وہ تو پہنا رہے ہوتے ہیں نا سب کو. جب سے لوگوں کے پاس پیسہ آیا ہے اور تھوڑی سی صحت کے بارے میں لوگوں کو ڈاکٹروں نے اویئر کیا ہے, تو وہ پانی بھی صاف پینے لگے اور بہت ساری چیزیں سیٹ ہو گئیں. آئل کم کر دیا. غریب بیچارہ کہاں سے آئل, ہاں بعض غریب چربی کھاتے ہیں, ان کے پاس یہ مصنوعی آئل کے پیسے بھی نہیں ہوتے, وہ بیچارے چربی کھاتے ہیں, وہ پھر فٹ فاٹ ہوتے ہیں.
یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, یعنی عموماً غریب لوگوں میں بیماریوں کا ریشو مالداروں سے زیادہ ہے, خطرناک بیماریاں. لیکن اگر آپ نفسیاتی بیماریوں کی طرف آتے ہیں تو نفسیاتی بیماریاں, ذہنی بیماریاں مالداروں میں زیادہ ہیں, غریبوں میں کم ہے. غریب آدمی کو کینسر بھی ہوگا, ڈپریشن میں نہیں جائے گا. دولت مند کو ایک پھنسی نکل آئی نا اگر پھوڑا اور وہ ٹھیک نہیں ہوا, تو وہی پھوڑا اس کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا, یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا. غریب کو کرونا ہو جائے, 20 کو مارے گا, خود نہیں مرے گا. حقیقت بتا رہا ہوں, 20 لوگوں کو مارے گا, خود پھر ٹھیک ہو کے گھر چلا جائے گا. امیر آدمی کو کرونا ہو جائے, SOPs پر عمل کر کے کسی کو نہیں مارے گا, مگر خود بھی نہیں بچے گا. ٹینشن سے ہی آدھا ہو جاتا ہے آدمی. اب دیکھو نا ہمارے ملک, اگر یہ گورے کورونا کے دنوں میں یہ منظر دیکھ لیں آ کے, یہ تو ہم کوئی حماقت کر رہے ہیں, کوئی خوشی کی بات نہیں. ماسک تو لگانا چاہیے نا. اب میں بیان میں کیسے ماسک لگاؤں, لیکن پھر بھی تھوڑا فاصلہ رکھیں. لیکن گورے اگر آ کے یہ منظر دیکھ لیں, گورے آ کے اگر یہ منظر دیکھ لیں تو وہ تو ٹینشن سے مر جائیں. میں ابھی اسلام آباد سے آ رہا تھا کراچی بائی ایئر, تو جب میں کراچی اترا تو میں نے سمجھا مریخ سے کچھ سائنسدان آئے ہوئے ہیں. مریخ سے نا کچھ سائنسدان ابھی تازہ تازہ راکٹ سے ادھر کراچی میں اترے ایئرپورٹ پہ. میں نے تو فیس بک پہ وہ خلائی جو شٹل ہوتی ہے نا, اس میں جو سائنسدانوں کا لباس نہیں ہوتا, ارے وہ مریخ پہ دیکھا ہوگا نا. مریخ پہ بھی گئے نہیں ہیں, لیکن وہ جو چاند پہ جو گئے تھے, چاند پہ نیل آرم اسٹرانگ کا جو ڈریس دیکھا تھا نا آپ نے, یہ جو خلائی سیارے جاتے ہیں سائنسدانوں کے, اس میں جو ان کا ڈریس ہوتا ہے, تو میں نے ایئرپورٹ پہ 8-10 چائنیز دیکھے, تو میں سمجھا کہ شاید یہ مریخ فتح کر کے آ رہے ہیں ابھی. بھائی پورے سفید جیسے عیدی سینٹر سے کفن کے ساتھ لاشیں اٹھ کے بھاگی ہوں. ایسا تو ہم اپنے مردوں کو کفن بھی نہیں پہناتے, پورے پیک, اور پھر آنکھوں پہ چشمہ بھی, اور پھر آگے وہ. ابے میں نے کہا ان کو دیکھو یار, ٹھیک ہے احتیاط تو کرنی چاہیے, یہ تو ویسے ہی مر جائیں گے ٹینشن سے, تو ویسے ہی مر جائیں گے ٹینشن سے. یہ کب تک اس طرح رہیں گے بھائی؟ 8-10 دن تم, سائنسدان تو بیچارہ مجبوری میں یہ ڈریس پہنتا ہے نا خلا میں جانے کے لیے, آپ نے وہی خلا کا ماحول یہاں پیدا کر دیا. بہرحال ہم نے کہا ان کی ہمت کو داد دینا چاہیے. تو دولت مند آدمی جسمانی لحاظ سے اکثر صحت مند اور روحانی اعتبار سے اکثر بیمار. وجہ کیا ہے؟ مثالوں سے کچھ کھوپڑی میں بات آ رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی باڈی کی ہر خواہش پوری کرو گے تو باڈی کا بیڑا غرق ہوگا. یہ ہیروئن اور چرسی کیوں مرتے ہیں بیچارے؟ یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے نا, نشہ, شراب, باڈی کا بیڑا غرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ایسا ہی یاد رکھو, اپنی ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے کہ جو خواہش بھی آپ کے دل میں, آپ کے دماغ میں پیدا ہو رہی ہے, ہر اس خواہش کو پورا مت کرو, کچھ لو اس خواہش کو. جو لوگ اپنے آپ کو اس کا عادی بناتے ہیں نا کہ میں نے ہر خواہش پوری نہیں کرنی, اپنی خواہشات پہ قابو پا لیں, ان کی زندگی سکون میں گزرتی ہے. آپ کہیں گے یار یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ کے دل کی ہر خواہش پوری ہو تو دل بجائے سکون میں آنے کے ٹینشن میں چلا جائے. یہ مفتی صاحب کی باتیں کھوپڑی میں آ نہیں رہی ہیں. یہ کون سی بات ہو گئی کہ آپ کے دل کی ہر خواہش پوری ہو تو دل تو خوش ہوگا نا, اور آپ کہہ رہے ہو نہیں دل کیا ہو جائے گا. ارے بھائی نہیں سمجھ میں آ رہا تو رہنے دو یار. دیکھو جب آپ کی خواہشات پوری کرنے سے ٹینشن ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ عجیب بات ہے یار. بھائی خوشی ہوتی ہے نا, یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے. آپ کا دل چاہ رہا ہے پانی پینے کا, آپ پانی پی لیں تو ٹینشن ہوگی خوشی ہوگی؟ خوشی ہوگی. آپ کا دل چاہ رہا ہے روٹی کھانے کا, آپ روٹی کھا لی. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہیں سیٹنگ چل رہی, ابا راضی ہو گئے تو غم تھوڑی ہوگا, خوشی ہوگی نا. اور میں کہہ رہا ہوں جب آپ دل کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں تو خوشی کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ بولو, غم. تو یہ تو الٹی بات ہے, شاید روزہ زیادہ لگ گیا ہے.
ہے بھائی. یا کوئی سحری میں کوئی ایسی چیز کھا لی ہے جس کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں. تو کوئی ایسی چیز نہیں کھائی سحری میں الحمدللہ. سحری میں نے چند کھجوریں کھائی ہیں اور میرا خیال ہے 2-4 نوالے اور روٹی کے لیے ہوں گے 2-4 نوالے. آپ کو بتا دوں کھجور کھایا کرو, کھجور سحری میں سارا دن ہٹو بچوں چلو گے آپ. یہ جو سحری پھوڑ کے پیٹ کو تھوبڑا بنا دیتے ہیں نا, اور پھر آج کل سب لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں تو فجر کے بعد فجر پڑھ کے جنہوں نے آفس بھی جانا ہوتا ہے کچھ دیر لیٹتے ہی ہیں وہ لازمی. تو خود سوچو جب لیٹنے کے بعد اٹھتے ہو تو عجیب سی طبیعت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اپنے آپ سے نفرت ہوتی ہے انسان کو, میں کیا ہوں. تو اس لیے اچھا کھاؤ, تھوڑا کھاؤ مگر اچھا کھاؤ. فل پیٹ بھر بھر کے نہیں چیزیں کھانی چاہیے, تھوڑی چیز کھائے انسان مگر وہ ہو کیا خاندانی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا ناشتہ ایسا خاندانی تھا, ہم حیران ہوتے تھے بھائی کیا ناشتہ ہے بھائی. خیر, تو دل کی جب ہر خواہش پوری ہوتی ہے تو دل خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو جاتا ہے, ٹینشن پیدا ہوتی ہے اس میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواہشات کے پورا ہونے سے ٹینشن ختم ہونی چاہیے, بڑھتی کیوں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس سوال کے 2 جواب ہیں. بعض دفعہ جواب میں مثال پیش کر دی جاتی ہے کہ آپ کو اگر میرا دعویٰ سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں ایک مثال دے رہا ہوں. مثال سے بات نہ سمجھ میں آئے تو پھر اس دعوے کو دلیل سے سمجھایا جاتا ہے. ایک آدمی آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کھانے سے آپ کی صحت خراب ہوتی ہے, وہ کہتا ہے ڈاکٹروں کے حوالے دو. آپ کہتے ہو یار حوالے چھوڑو, وہ میں دے دوں گا بعد میں, بس میری بات پہ یقین کر لو. وہ کہتا ہے نہیں یقین نہیں آتا. جب آپ کے پاس ڈاکٹروں کے حوالے نہیں ہے تو آپ خود سے کیوں فنڈر بن رہے ہو؟ تو پھر میں مثال دوں گا کہ فلاں کو دیکھو وہ بھی یہی کھاتا ہے, صحت برباد ہو گئی. فلاں کو دیکھو وہ بھی یہی کھاتا ہے, صحت برباد ہو گئی. فلاں کو دیکھو وہ بھی یہی کھاتا ہے, صحت برباد ہو گئی. تو یہ بھی ایک دلیل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی ان تمام بیماروں میں قدر مشترک ہے کہ وہ یہ خوراک کھاتے تھے اور ان کی صحت کا بیڑا غرق ہو گیا. تو یہ خود ایک دلیل ہوتی ہے, مثالیں اور مشاہدے. پھر آپ نہیں مانیں گے تو پھر ہم ڈاکٹروں کے حوالے بھی دیں گے. دعویٰ یہ ہے کہ دل کی جب ہر خواہش پوری ہوتی ہے تو دل خوش ہونے کے بجائے پریشانی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اس کے دلائل کیا ہے یہ تو میں بعد میں دوں گا, لیکن اس کی مثالیں مارکیٹ میں بہت ہیں. جن لوگوں کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے انہی میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے. ٹینشن فری ملکوں میں ٹینشن سب سے زیادہ ملے گی آپ کو. یہ ایسا ہی ہے جیسے کولیسٹرول فری آئل آ رہے ہیں نا, حکیم ڈاکٹر بولتے ہیں انہی آئل سے جتنا کولیسٹرول پیدا ہو رہا ہے نا اتنا دیسی گھی سے نہیں ہو رہا. دیسی گھی کو تو یہ کہہ کے ہماری زندگی سے نکال دیا کہ کولیسٹرول, چربی, فیٹ. حالانکہ جب سے ہماری زندگیوں سے دیسی گھی ختم ہوا ہے ہارٹ کے پیشنٹ کم ہونے کے بجائے بڑھ گئے. جب دیسی گھی کھاتے تھے 100 سال زندہ رہتے تھے. کمپنیوں کی مشہوری کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں دنیا میں. ایک بات خوب سمجھ لو کہ یہ جو کمپنیاں آپ کو چیزیں کھلا رہی ہیں نا, ان کے پیش نظر آپ کی صحت نہیں ہے. ان کے پیش نظر آپ کی صحت نہیں ہے, ان کے پیش نظر بزنس ہے. اور آپ سمجھ رہے ہو یہ مجھے صحت دیں گے. بھینس جو اللہ نے پیدا کی وہ آپ کی صحت کے لیے پیدا کی ہے. اس سے جو دودھ نکلے گا, اس سے جو گھی نکلے گا, اس سے جو مکھن نکلے گا وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہوگا. وہ اللہ نے بنائی ہے, کیونکہ اللہ کا کوئی مفاد نہیں ہے, اللہ کا کوئی بزنس تھوڑی ہے. بھینس جو دودھ ڈائریکٹ پلا رہی ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ دودھ جا کے ایک پروسیس سے گزرتا ہے بہت زیادہ ٹیمپریچر پہ, اس میں پتہ نہیں کیا کیا شامل ہوتا ہے, اس کو سیو کرنے کے لیے کیمیکل ملائے جاتے ہیں, پھر وہ ڈبے کی پیکنگ میں خوبصورت آتا ہے. وہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ جو پلا رہا ہے ڈائریکٹ بھینس کے ذریعے آپ کو, آپ کہہ رہے ہو معاذ اللہ, اللہ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس دودھ میں اتنے جراثیم ہیں. یہ تو کمپنیوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جراثیم والا دودھ ہے, اس کو بوائل ہم کریں گے, پھر ایک پروسیس سے گزاریں گے, اتنی ہیٹ دیں گے اس کو, پھر ڈبوں میں سیو کریں گے, پھر پلائیں گے فریش ملک. اس کو فریش ملک کا نام دے دیا, اور جو بھینس تازہ دودھ دے رہی ہے اس کو جراثیم والا کہہ دیا. اب یہ دودھ پہ کہتا نہیں میرا ادھر سے کدھر نکل گیا, مجھے غصہ آتا ہے. ڈبے کو کبھی بھینس پہ ترجیح بولو مت دو.
میں مانتا ہوں کہ ڈبے والے دودھ میں جراثیم نہیں ہوتے، مانتا ہوں، لیکن جس دودھ کو جراثیم لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے نا، اس دودھ کو آپ کیوں پی رہے ہو؟ جراثیم بھی وہیں آتے ہیں جہاں ان کو کچھ نظر بولو آتا ہے. جب بھینس کا خالص دودھ نکلتا ہے نا، جراثیم کو بھی مزہ آتا ہے اس میں ڈبکیاں لگانے میں. وہ کہتے ہیں یار اس میں کلابازیاں کھاؤ، بڑا چیز آئی ہے بھائی، فل آف پروٹین. پروٹین جہاں ہوں گے جراثیم وہاں جائیں گے. گوشت کتنی جلدی سڑتا ہے کہ نہیں سڑتا؟ سبزیاں رکھی رہتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، 6 مہینے بھی بعض دفعہ رکھ لو آپ فریج میں، گوشت فوراً خراب ہونا شروع ہوتا ہے، فل آف پروٹین ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ فوراً کھا لو، رکھو نہیں. تو دودھ میں اگر جراثیم سے بچنا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ فوراً پی لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جلدی پیو، خراب ہونے سے پہلے پہلے پی لو اس کو تازہ تازہ. ہمارے نبی نے، مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی بوائل کر کے دودھ پیا ہو. اس وقت تو یہ ہوتا حلب الشاہ، ایک صحابی نے دودھ بکری سے نکالا اور پیالہ بھر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اس طرح پیا جاتا تھا. اونٹنی کا دودھ نکالا اور ادھر پی لیا. لیکن اس کے لیے، اور یہ بھی جو دکانوں پہ بھی بھینس کا دودھ مل رہا ہے نا، یہ بھی میری رائے یہ ہے کہ ڈبوں سے اچھا ہے. اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا بنا کے پیش کیا جائے. ہاں کوئی دکان والا کچھ ملا رہا ہو تو ایک الگ بات ہے، وہ بعض پتہ نہیں کیا کیا. میں ایک دفعہ پہلے جب جم جایا کرتا تھا تو وہ کیلے کا ملک شیک پیتا تھا. اس کے بعد اب 2-3 دفعہ، ایک دفعہ تو اس نے بہت اچھا ملک شیک بنا کے دیا، 2-3 دفعہ کے بعد مجھے شبہ ہوا ٹیسٹ میں کچھ گڑبڑ ہے. پتہ چلا کہ وہ کیلے کے علاوہ پتہ نہیں کیا ڈال رہا تھا اس میں. تو کوئی گوالا یہ خیانت اگر کرتا ہے کہ وہ دودھ میں کچھ ملا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہی دودھ پیا کرو. یقین نہ آئے نا، وہی مثال پی کے جو یہ دودھ پی رہے ہیں اور جو ڈبہ پی رہے ہیں، دونوں کی صحتوں میں، بچوں کی صحتوں میں فرق دیکھو آپ. یہ جو دودھ گوالا ہمیں دے رہا ہے نا بھینس کا دکان پہ بیٹھ کے، یہ دودھ پی کے لوگ 100 سال میں نے خود زندہ دیکھے ہیں. سمجھتے ہو؟ گاؤں دیہاتوں میں جاؤ، وہ منجی پہ بیٹھ کے نا گلاس بھر بھر کے پی رہے ہوں گے. صحتیں دیکھو، ان کے چہروں پہ چمک دیکھو. گوالے کے دیکھو نا چہرہ کیسا چمکدار ہوتا ہے. جو دودھ بیچنے والے اکثر، وہ الگ بات ہے کہ وہ باقی چیزوں میں صحت کا خیال نہیں کرتے، تو وہ خود بھی بھائی، وہ کوئی بیٹھے ہوئے ہوں تو معذرت آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، وہ خود بھی تھوڑے دنوں میں گول ہو جاتے ہیں. یعنی وہ چھوڑو ابھی زیادہ نہیں، تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بیان بھی سن رہے ہوتے ہیں. سب میں ویسے پہلے بتا رہا ہوں جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ایک مثال آئی تھی مگر وہ مناسب نہیں ہے. لیکن چہرے پہ چمک پیدا ہوتی ہے دودھ پینے سے، تو وہ چمک ڈبہ پینے سے نہیں ہوتی. بچوں کو ڈبوں پہ لگایا ہوا ہے، ڈبے کے دودھوں پہ، اس سے بچے گول مٹول تو بہت ہو جاتے ہیں ڈبے کے دودھ سے. لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ بھینس کا دودھ پلائیں پانی ملا کے، یا بکری کا دودھ پلائیں، اس سے بچے کی جو قوت مدافعت ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی ہے، اس میں بیماریوں کا ریشو کم ہوتا ہے. ہمارے اتنے بچے ہیں، ہمیں بہت تجربے ہو چکے ہیں بچوں کے بارے میں. جتنی اچھی میں رپورٹ پیش کر سکتا ہوں کوئی اور نہیں پیش کر سکتا. ہم تو دیکھتے ہیں جس بچے کو ڈبہ پلاؤ اس کی حالت دیکھو، اور جس کو یہ بھینس کا دودھ پلاؤ اس کی حالت دیکھو، بڑا فرق ہوتا ہے. خود پی کے دیکھو نا. بھینس کا دودھ ایک گلاس آپ رات کو پی کے سو جاؤ، صبح آپ واش روم میں بیٹھے رہو گے 1 گھنٹہ، تباہی مچا دے گا، زلزلے آئیں گے. وہ بولے گا تو نے کیا پیا، تو افورڈ کر سکتا ہے پہلے بتا تیری ہمت کیسے ہوئی تو نے پی لیا یہ. اور یہ پی کے دیکھ لو آپ، کچھ بھی نہیں. نہ زلزلہ کیا، ایک جو زلزلے کے بعد آفٹر شوک آتے ہیں نا، وہ بھی نہیں آئیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی، یہ کیا دودھ پہ آ گئے یار ہم. تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ میں مثال دے رہا تھا نا کہ لوگ یہ دودھ کی مثال لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. تو دیکھ لو جو یہ گائے کا بھینسوں کا دودھ پیتے ہیں ان کی صحتیں کتنی اچھی ہیں، اور یہ ڈبوں پہ جو آئے ہوئے ہیں ان کی صحتیں. تو میں کہہ رہا تھا یہ کمپنیاں صحت کے لیے نہیں بنی ہیں، یہ بزنس کے لیے کاروبار ہے ان کا. تو جو اللہ نے ہمیں چیزیں دی ہیں نا انہی پر اکتفا کرو، وہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے.
تو میں یہ کر رہا تھا کہ دل کی جب ہر خواہش پوری ہوتی ہے تو دل صحت مند ہونے کے بجائے، خوش ہونے کے بجائے ٹینشن میں چلا جا. یقین نہ آئے تو دیکھ لو جن لوگوں کی ہر خواہشات پوری ہو رہی ہیں، ڈپریشن اور اسٹریس کے مریض آپ کو سب سے زیادہ وہیں ملیں گے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ مثال تو میں نے دے دی. اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا دل کی جب ہر خواہش پوری ہو، اصل میں ہر خواہش پوری ہو نہیں سکتی. جب آپ کو لگتا ہے نا میری 20 خواہشات ہیں، یہ 20 کی 20 پوری ہو گئیں تو میں سکون میں آ جاؤں گا، یہ آپ کے اندر ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے، اس لیے آپ یہ سمجھ رہے ہو. جب آپ کی یہ 20 خواہشات پوری ہوں گی تو آپ سمجھ رہے ہوگے کہ ہر خواہش پوری ہو جائے گی، لیکن یہ 20 خواہشات مزید 20,000 خواہشات کے انڈے بچے پیدا کر کے جائیں گی. یہ متنبی نے کہا ہے ما قضا احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. اس دنیا میں جب بھی کسی کی خواہش پوری ہوئی ہے تو وہ خواہش ہزاروں انڈے بچے دے کے گئی ہے. وہ یہ ایسا ہی ہے جیسے گھر میں جب کھٹمل آ گئے 5-6، آپ اس خوش فہمی میں ہوتے ہو کہ ٹوٹل 5 کھٹمل ہیں میرے گھر میں، کل میں ان کو ختم کر دوں گا، اور میرے گھروں سے کھٹملوں کے جنازے جب اٹھیں گے تو میرا گھر کھٹمل لیس ہو جائے گا. آج تک کبھی ایسا ہوا ہے بھائی؟ کبھی ایسا ہوا؟ آپ ذرا کل جا کے ان 5 کھٹملوں کو مارو گے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کھٹملوں نے آپ کا کلام سن لیا ہے، اور اتنی اسپیڈ سے انہوں نے فیملی پلاننگ والوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے کہ تم جتنے کھٹمل مارو گے ہر کرسی سے کھٹمل نکلے گا. کھٹمل کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ایک دفعہ کھٹمل گھر میں گھس جائے ایسی کی تیسی مار مار کے تھک جاؤ گے، آپ کا جنازہ اٹھے گا، کھٹمل گھر سے ختم نہیں ہوں گے. ابھی میں کسی کے گھر گیا تو وہاں ہمارے ایک دوست بھی میرے ساتھ تھے، ان کو ایک کھٹمل نظر آ گیا، اور بھائی وہ ایسا بھاگے ہیں وہاں سے. ہم بٹھا رہے ہیں بیٹھ جا، کہہ رہے ہیں نہیں اس گھر میں کھٹمل ہے. کہہ رہے ہیں میں ایک دفعہ کھٹملوں سے جہاد کر چکا ہوں اپنے گھر میں. کہہ رہے ایک بھی چپک گیا نا میرے گھر میں دوبارہ چلا گیا بس. کہہ رہے بھائی عذاب ہے جان، اور واقعی ایسا ہی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کھٹمل جھٹمل جہاں نظر آئے جان سے مار دو، کیونکہ اگر اس کی شادی ہو گئی نا آپ کے گھر میں کھٹمل کی تو بس پھر جو انڈے بچے اسپیڈ سے نکلیں گے وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اتنی اسپیڈ سے انڈے بچے نکالتا ہے کہ آپ پاگل ہو جاؤ گے، مار مار کے تھک. آپ سمجھو کہ میرے گھر میں ٹوٹل 100 کھٹمل ہیں، کوئی بات نہیں، میں اب یہ 100 کھٹمل کل تک ختم ہو جائیں گے. یہ نہیں پتا بھائی جب کل تک 100 کھٹمل ختم ہوں گے تو 1,00,000 پیدا ہو چکے ہوں گے. آپ 100 کو مار کے خوش ہو رہے ہو. اس کا کھٹمل گھر میں پیدا ہو جائے پورے گھر کو آگ لگا دو بس. اور کوئی طریقہ نہیں ہے. سب کو گھر سے باہر نکالو، آگ لگا دو. کافی دیر جب آگ لگی رہے گی اس کے بعد پھر دوبارہ ڈسٹمپر اور یہ سب کچھ کراؤ تو شاید کچھ بخشش ہو جائے، ورنہ نہیں کھٹمل ختم ہوتا بھائی. یا وہ تمام چیزیں ہی گھر سے نکال دو جس میں کھٹمل، کارپیٹ ہے یا اس طرح کی چیزیں، اور خود بھی گھر سے نکل جاؤ کیونکہ آپ کی جیبوں میں گئے ہوئے ہوں گے، آپ کے پتہ نہیں کہاں کہاں گھسے ہوئے ہوتے ہیں یہ کھٹمل. تو بالکل یہی حال دل کی خواہشات. آپ نے ایک خواہش پوری کی، آپ کا خیال تھا کہ میرا پلان ہے کہ میں سن 2023 تک 2 سال کے اندر اندر میری یہ خواہشات ہیں، میں ایسا کرتا ہوں، یہ بھی ہو جائے گا، میری جاب یہاں تک ہو جائے گی، میری صحت ایسی ہو جائے گی، میں یوں ہو جاؤں گا، میں یوں ہو جاؤں گا، یہ میرے پاس پیسہ اتنا آ جائے گا، اور یہ ہو جائے گا، اور یہ ہو جائے گا. اس کے بعد میں ہنسی خوشی سکون سے زندگی گزاروں گا. اس کے بعد میں ہنسی خوشی سکون سے بولو جب 2023 آئے گا نا تو آپ کی خواہشات اگر 10 تھیں تو وہ 10,000 بن چکی ہوں گی. بلکہ جو خواہش آپ کی پوری ہوگی نا اس میں بھی مزہ ختم ہو جائے گا. دیکھو بچے کو جب آپ کھلونے پکڑاتے ہو بڑا خوش ہوتا ہے، یہ کھلونا چاہیے، یہ کھلونا چاہیے، کہتا ہے نا ایسے. جیسے ہی آپ نے کھلونا پکڑایا تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد اس کا دل چاہتا ہے اس کو اٹھا کے میں کھڑکی سے باہر پھینک دوں.
یہ اللہ بتاتے ہیں تمہاری اصل نیچر یہ ہے کہ جو خواہش پوری بھی ہوگی نا اس میں لذت پھر کیا ہو جائے گی؟ ختم، میں لذت نہیں رہے گی. پھر دل چاہے گا اور اپنے نفس کو میں کیسے خوش کروں اور کیسے خوش کروں. اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا جو خواہشات پوری بھی ہوئی ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ چھننا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ بڑھاپا ایک حقیقت ہے، ایک وقت انسان کا عروج ہوتا ہے، اس کے بعد زوال. نبی نے فرمایا حق علی اللہ الا یرتفع شیء الا وضعہ، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جو بھی چیز اوپر جاتی ہے اللہ اس کو نیچے بھی لاتے ہیں. اوپر صرف اللہ کی ذات ہے. ہر چیز کو زوال ہے، شہرت کو بھی زوال ہوتا ہے، صحت کو بھی زوال ہوتا ہے، دولت کو بھی زوال ہوتا ہے، خوشیوں کو بھی زوال ہوتا ہے، ہر چیز میں زوال ہے. سورج کی مثال دیکھ لیں نا، مشرق سے ابھرتے ہے کہاں تک جاتا ہے، جاتے ہوئے تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے اب یہ پتہ نہیں کہاں نکل جائے گا، ایک ٹاپ پہ جانے کے بعد آگے لڑکنا شروع. مائیکل جیکسن کو اللہ نے بڑی خوشیاں دیں جیسی وہ خوشیاں چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا میری صحت اچھی ہو، بہترین صحت. ہم تو کسی بھی وقت چھینک لیتے ہیں، مائیکل جیکسن ایسا نہیں تھا. اگر مائیکل جیکسن کو چھینک آتی ڈاکٹر سے پوچھا جاتا ہے اس کو چھینک کیوں آئی ہے. جب پورا ڈاکٹروں کا پینل ہے تو اس کی ناک میں ایسا جرثومے نے گستاخی کی کیوں؟ اس کو جراثیم کو پتا ہونا چاہیے تھا میں ایک مقدس ناک میں جا رہا ہوں، پہلے مجھے ڈاکٹروں سے پرمیشن لینی پڑے گی اس کے لیے. اتنی ٹائٹ صحت، تھرکنے کی ایسی مہارت کہ کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑا ڈانسر اب تک پیدا نہیں ہوا. آج کسی غریب پہ کوئی ایک لڑکی تھوڑا سا مسکرا کے بات کر لے وہ خوشی میں بے ہوش ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے لڑکیوں کی ایک فوج، جہاں جا رہا ہے بھائی رنگ رلیاں. 50 سال ان کے ہاں بڑھاپے کی عمر نہیں ہے گوروں کے ہاں. ہمارے یہاں 50 سال میں بیچارے لوگ، وہ 50 سال تو ان کے یہاں کہتے ہیں ابھی تو لائف کو، ابھی تو تجربوں سے میں فارغ ہوا ہوں، ابھی تو اب میں اصل بنا ہوں. ان کے یہاں 50 سال اس کو کہتے ہیں. مائیکل جیکسن اپنی شہرت، اپنی ترقی اور دولت کی عروج، کروڑوں کروڑوں ڈالر اس کو ایک ایک پروگرام کے ملتے تھے. اتنی دولت، دنیا کی ہر خواہش پوری ہوئی اس کی. لیکن عجیب بات ہے ایسا زوال آیا نا، ایسا زوال. اور یہ ہوتا ہے اکثر. دیکھو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی دولت دی، اتنی شہرت دی، ان کی موت بھی ایسی سیکنڈوں میں. بیٹھے ہوئے ہیں، نہ بیمار ہوئے نہ بستر پہ لیٹے، بیٹھے بیٹھے روح قبض ہو گئی. اور اللہ فرماتے ہیں جنات ان کے روب سے کام میں لگے رہے. جب دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھانا شروع کیا ہے تو لاٹھی میں جب اس کا بیلنس آؤٹ ہوا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسد اطہر زمین پہ گرا ہے، جس سے جنات کو اندازہ ہوا ان کے تو ڈیتھ ہو گئی ہے. سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، لیکن ان کی ڈیتھ بھی اچانک، یہ بتانے کے لیے کہ جو دنیا کی نعمتیں ملی ہیں یہ ان پر اعتبار مت کرنا. بادشاہت، حکومت، یہ دنیاوی نعمتیں ہیں نا جو سلیمان علیہ السلام کو ملی، دولت سیکنڈوں میں اللہ نے واپس لے لیا آپ سے. یہی دولت، شہرت دنیا دار کو جب ملتی ہے تو جتنی زیادہ دنیا ہوتی ہے اکثر اللہ ایک سیکنڈ میں چھینتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے، دل لگانے کی چیز نہیں ہے. 50 سال کی عمر میں اتنا بڑا اس کا پروگرام ہونے والا اور اتنا دنیا جناب اس کے پروگرام دیکھنے کے کی شوقین، اور صحت کے تمام اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن رات کو سوئے ہیں، صبح پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکی. پھر ہمارے یہاں رپورٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں فوراً یوٹیوب پہ نا، ہمارے بڑے بڑے فنڈر پاکستان میں جتنے بڑے بڑے محققین بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے. یہ یہاں بیٹھ کے نا، یہ اپنی چائے کے کھوکے میں بیٹھ کے مریخ کی مٹی کی تحقیق پیش کر رہا ہوتا ہے. اب میں نے جب مائیکل جیکسن پر بیان کیا ایک دفعہ کہ وہ رات کو سویا تو صبح پولیس بھی نہیں اٹھا سکی، مر گیا بیچارہ اچانک. نہیں مفتی صاحب آپ کو نہیں پتا، مائیکل جیکسن کو یہ زہر پلایا گیا تھا، اس کا ایک ونس اپون اے ٹائم یوں تھا، پھر ایک پروگرام یوں تھا. میں نے کہا تمہیں ہو سکتا ہے پلایا گیا ہو، مجھے نہیں پتا. میں نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟
کہہ رہے ہیں گوگل پہ پوری ریسرچ آئی ہوئی ہے. وہ کس نے ڈالی ہے یہ ریسرچ تمہیں پتا ہے؟ کوئی بھی اٹھا کے کچھ بھی ڈال دے. اس کو یہ کیا کہتے ہیں؟ محقق. ایک دفعہ کورونا کے بارے میں کچھ ڈاکٹروں کی نا تحقیق آئی جو ساری دنیا کے ڈاکٹروں سے الگ ہی تھی, اور ایسی تحقیق تھی کہ ڈاکٹروں کا ایک ویڈیو دکھائی, اس میں پینل بیٹھا ہوا ہے سارے, وہ ان کے جو ڈاکٹروں کا اعلیٰ کیا کہتے ہیں یار اس کو, ہمیشہ نام بھول جاتے. تو خیر وہ بیٹھے ہوئے ہیں گول دائرے میں اور رپورٹ پیش کر رہے ہیں نا, اور لندن میں وہ یوٹیوب پہ رپورٹ, اور دیکھا مفتی صاحب یہ ڈاکٹر کا حوالہ دے رہا ہوں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے وہ چند ڈاکٹروں کو بھیج دی, انہوں نے کہا یہ وہ سارے وہ ڈاکٹر ہیں جو نکالے ہوئے ہیں. جیسے گورنمنٹ اسکولوں کے بھاگے ہوئے بچے ہوتے ہیں نا, اب وہ بعد میں کہے کہ میں پی ایچ ڈی میں نے کیا, میری یہ ریسرچ ہے, تو بچپن کے ساتھ ہی بتاتے ہیں حضرت یہ تو کئی دفعہ کلاس سے بھاگتا ہوا پکڑا گیا ہے, اس کی کیا ریسرچ ہوگی. تو ڈاکٹر کے بارے میں ڈاکٹر ہی بتاتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے. تو میں نے کچھ کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں ان سے رابطہ کیا, میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی, یہ تو ڈاکٹر رپورٹ پیش کر. انہوں نے کہا یہ کس نے کہا, یہ سارے بھگوڑے ہیں, بھاگے ہوئے ہیں, جو پڑھتے نہیں تھے. بہت سے ملکوں میں تو یہ بین ہوئے ہوئے ہیں. تو جب پڑھتا وڑھتا نہیں ہے انسان تو پھر سستی شہرت کے لیے ایسی بات کرتا ہے جو دوسرے نہ کر رہے ہوں. جیسے ہمارے مدرسوں میں جو طالب علم محنت سے پڑھتا نہیں ہے نا, تو وہ عامل بنتا ہے روحانی. صحیح بتا دوں آپ کو, وہ کیا بنتا ہے؟ جن چڑیل بھگانے والا عامل, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے مجھے آتا واتا تو کچھ ہے نہیں, پڑھا ہے نہیں اس نے, نہ محنت کی ہے, تو اب اس کی دکان علم سے تو چلے گی نہیں, آتا ہی نہیں ہے اس کو کچھ. تو پھر وہ روحانی ٹوپی ڈرامے شروع کرتا ہے, جن چڑیل بھوت بھگانے کی دکانیں کھولتا ہے, اور پھر اس سے اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ملک کے مفتیان کرام بھی اس کے ہاتھ میں جا کے بیعت ہو جاتے ہیں کہ ان کو وہ کچھ آتا ہے جو ہمیں بھی نہیں آتا, ان کے پاس علم لدنی ہے. حالانکہ علم ہی نہیں ہوتا, لدنی کہاں سے آئے گا. تو جیسے مدرسوں کا بھگوڑا روحانی عامل بنتا ہے, تعویذ گنڈوں کا بزنس شروع کرتا ہے, یہ مدرسے کا بھگوڑا ہوگا جس کو کچھ بھی نہیں آتا. تو اسی طرح ڈاکٹروں کا جو بھگوڑا ہے نا, وہ تمام ڈاکٹروں سے ہٹ کے کوئی چیز مارکیٹ میں لے کر, وہ پیناڈول کے بارے میں ریسرچ پیش کرے گا. ایک صاحب کہنے لگے پیناڈول کے سائیڈ افیکٹ 5 سال تک رہتے ہیں, ڈاکٹر نے مجھے بتایا. میں تو گھبرا گیا, میں نے کہا اللہ خیر کرے, پیناڈول 5 سال تک اس کے نقصان. تو شکر ہے اللہ نے تھوڑی سینس دی تھی, میں نے اور ڈاکٹر سے انہوں نے کہا بہت بڑا پھینکو ہے, اس سے ہوتے ہیں سائڈ افیکٹ. 5 سال تک تو زہر کے سائڈ افیکٹ نہیں ہوتے بھائی, 2-4 دن میں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس کا اثر, مرے گا یا بچ جائے گا. تو خیر پتہ نہیں پھینک, یہ سب آپ کو ہول سیل کے حساب سے پھینکو آپ کو صرف پاکستان میں ملیں گے. وہ میں اکثر مثال دیتا ہوں, ایک کتے نے امریکہ میں کہا میں جا رہا ہوں پاکستان. بھائی امریکی کتے اس کے قریب جمع ہو گئے, ابے کمبخت تو کس ملک میں جا رہا ہے یار, وہاں تو کتا حرام ہے, پاکستان میں کتا پالنا جائز نہیں ہے. کتوں کو لوگ ذلت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, گالی میں کتے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کسی کو گالی دینی ہوتی کیا بولتے ہیں, تیرا لقب یوز کرتے ہیں. بے روزگار کتے ہیں وہاں پہ. دیکھو ہمارے کتوں کو تو دیکھو آپ ذرا, میں نے ان کو کبھی کھاتا ہوا نہیں دیکھا بیچاروں کو, پتہ نہیں گیس پہ چل رہے ہیں کس پہ چل رہے ہیں, میں نے نہیں دیکھا کبھی گلی محلے کے کتوں کو کچھ کھاتے ہوئے. اور ہم اس لیے نہیں کھلاتے کہ کتا پھر آپ کو بتائے, کتے کو تھوڑا سا فری کرا لیا نا آپ نے, وہ پھر جان نہیں چھوڑتا, وہ تو پھر پوری فوج لا کے ایک دروازے کے باہر بیٹھ جائے گا آگے. تو وہ امریکہ میں کتا تھا, اس نے کہا کہ یار اتنی یہاں سہولتیں میسر ہیں, جو ہمیں پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے کتا لگ رہا ہوتا ہے, ہمیں ایسا نہلاتے اور ایسے لاکٹ گلے میں ڈالتے ہیں نا ہمارے, ٹھیک ہے نا, انسانوں سے زیادہ ہمیں پروٹوکول مل رہا ہے. لیکن تم یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ پاکستان. وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وہاں جو بھونکنے کی سہولت ہے نا وہ یہاں پر وہ لوگ کہہ رہے اصل تو ہماری آزادی, ہم کتا تو بھونکنے سے پتا چلتا ہے نا کتا ہے, کہہ رہے یہاں تو پابندی ہے, بھونکنے سے پہلے گورنمنٹ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. ملک میں ایک سسٹم ہے, کس پہ بھونکنا ہے, کتنا بھونکنا ہے, کس کو کاٹنا ہے, کس کو نہیں کاٹنا ہے, اس کے اصول اور آداب ہیں. اتنی تمیز سے تو مرزا غالب نے بھی زندگی نہیں گزاری ہوگی. پاکستان میں آزادی ہے, جتنا بھونکو, جس پہ بھونکو, جس کو کاٹو, جس کو چھوڑو, تمہاری مرضی. کچھ بھی رپورٹ کے نام پہ لاتے رہو. تو مائیکل جیکسن کی پتہ نہیں کیا کیا رپورٹیں آ رہی ہیں, اس کو فلاں, ہو سکتا ہے صحیح ہو, لیکن بھائی جب تک
مستند ذرائع سے نہیں. کوئی آدمی طبی موت بھی مر سکتا ہے, اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, قدرت کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. اللہ دکھاتا ہے دنیا کو کہ دیکھو اتنا صحت مند تھا, اور کیسے ڈاکٹروں کا پینل اس کے ہر وقت ارد گرد گھومتا رہتا تھا, کوئی بیماری نہیں تھی, مگر موت جب آتی ہے تو اللہ کے ارادے کے سامنے کوئی ڈاکٹر کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور ایسے لوگوں کو اللہ اسی لیے اس طرح مارتا ہے تاکہ تمہیں عبرت ہو, تمہیں یقین ہو جائے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, یہ بے وفا ہے. خلۃ قد صیت من دمها فجع وولع واخلاف وتبدیل, اس کے خون میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا اللہ نے شامل کر دیا ہے. یہ دنیا دکھاتی کچھ اور ہے, لیکن اس کا مکروہ چہرہ حقیقت میں کچھ اور ہے جو تم نے ابھی دیکھا نہیں ہے. بڑے خوشنما باغ دکھائے گی, لیکن جب اس کے پھل کھانے کا وقت آئے گا تو ٹاٹا کر کے پش دکھا کے بھاگ جائے گی. یہ ہے بے وفا. اور اس بے وفا سے ہم کیا کرتے ہیں؟ دل لگاتے ہیں. دل لگانے سے پہلے ضروری ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ یہ وفادار بھی ہے یا نہیں. آپ نے کوئی گرل فرینڈ کو دل دے دیا, پتا چلا وہ آپ سے دعوے کر رہی ہے کہ صرف تم, لیکن اس نے 20-30 تختیاں اور بھی گھر میں ایسی رکھی ہوئی ہیں صرف تم, ہر ایک کو صرف تم کا نعرہ لگایا ہوا ہے, تو بھائی وہ تو کسی بھی وقت چھوڑ کے بھاگ جائے گی آپ کو. تو ہر خواہش جب انسان کی پوری ہوتی ہے تو خواہشات ختم نہیں ہوتی اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اسلام نے اس کا ایک حل بتایا ہے کہ اپنی ہر خواہش پوری مت کرو, بلکہ خواہشات پہ کنٹرول کرنا سیکھو. اعتدال کی راہ بتائی. دنیا میں بعض مذہب ایسے ہیں جو آپ سے کہتے ہیں کہ تمام خواہشات کو چھوڑ دو, جیسے ہندوؤں کے پنڈت ہوتے ہیں نا, عیسائیوں کے راہب ہوتے ہیں, وہ تمام خواہشات چھوڑ کے کہاں نکل جاتے تھے؟ جنگلوں میں. حتیٰ کہ بہت سے لوگ تو لباس بھی نہیں پہنتے کہ لباس میں انسان کی زینت ہے, اچھا لگتا ہے. انسان کی خواہش ہے نا, تو اچھا لگنے کی خواہش بھی ختم کرو, گندے لگو گندے دیکھنے میں آپ. یہ بھی دنیا میں ہے بعض مذہب ایسے جو نہاتے نہیں ہیں, کہتے ہیں ہم گندے میلے کچیلے رہیں گے تو اپنے نفس کی خواہشات کے ہم خلاف چل رہے ہیں. انسان کا دل چاہتا ہے نا نہا دھو کے صاف ستھرا ہو جائے, نہ نہ نہ, ہم دل کے کیا چلیں گے؟ بالکل اپوزٹ. یہ بھی غلو ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو غلو ہے. یہ نعمتیں اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں. میں برما میں تھا, منمار, وہاں میں نے بہت کثرت سے کچھ مذہبی لوگ دیکھے جو پوری زندگی کرتا شلوار پینٹ شرٹ نہیں پہنتے, پراپر ڈریس نہیں پہنتے. لال ہمارا جو احرام ہوتا ہے نا جو حج میں, بھائی احرام تو اللہ نے چند دنوں کے لیے پہنایا نا, وہ پوری زندگی لال رنگ کا احرام پہنتے اور سر منڈا کے رکھتے اور ننگے پاؤں, اور کبھی نکاح نہیں کرتے. یہ بھی غلو ہے. اس سے تو آپ ان دنیا کی نعمتوں سے مستفید ہو ہی نہیں سکتے. یہ غلو ہے. اور ایک طرف انتہا یہ ہے کہ ہر خواہش پوری کرو, ہر خواہش اچھی ہو یا بری ہو, بس آپ نے خواہش زنا کرنا ہے زنا کر لو, نکاح کرنا ہے آپ کا ہیڈک ہے کرنا ہے کر لو آپ, بوڑھے ماں باپ اچھے نہیں لگ رہے اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, اور پیسہ کماؤ, جمع کرو پیسہ, بس جو چیز صحت کو نقصان دے وہ نہ کھاؤ, باقی حلال و حرام کی فکر مت کرو. انسان ہے, مہذب ہے, پاکیزہ چیزیں کھاتا ہے, ناپاک نہیں کھاتا. وہ کہتے ہیں یہ پاکی ناپاکی کیا ہوتا ہے, اس فکر میں مت پڑو, کھاؤ بس. ہاں یہ دیکھو کہ نقصان دینا ہو, کیونکہ وہ ان کو پتا ہے پھر یہ بیمار ہو جائے گا. شراب پیو, اس فکر میں مت پڑو کہ شراب پینے کے بعد حالت کیا ہوتی ہے, منہ سے بدبو کیسے آتی ہے, آنکھوں میں کیسا نشہ اترتا ہے. انسان مہذب نہیں لگتا. شراب پینے والوں کے چہروں پہ رونق نہیں ہوتی. تو چھوڑو, کیا کرنا ہے, رونق کا مزہ تو آ رہا ہے نا. جتنی نشے کی چیزیں آپ کو غیر مسلموں میں زیادہ ملیں گی, بہت زیادہ ملیں گی. کیوں بھائی؟ سکون, سکون, خواہش پوری کرنی ہے, سکون چاہیے. تو یہ بھی انتہا ہے. یہ کیا ہے؟ ایک دوسری انتہا ہے. قرآن نے اس امت کی تعریف کی, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تم کو ایک بیلنس امت بنایا ہے, معتدل, نہ ادھر نہ. یہ جو انتہا پسندی ہے نا, کہتے ہیں انتہا پسندی غلط ہے,
جو آدمی صحیح مذہب پہ چلے گا وہ انتہا پسند ہو ہی نہیں سکتا. انتہا پسند وہ ہوتے ہیں جو مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ دو میں سے ایک انتہا کی طرف چلے جاتے ہیں, یا تو خواہشات کے غلام بن جائیں گے یا خواہشات کو ہندو پنڈتوں کی طرح مکمل چھوڑ دیں گے. جو صحیح مذہب کو فالو کرے گا نا, کٹر مذہبی ہوگا, وہ انتہا پسند نہیں ہوگا. اگر آپ کو کوئی انتہا پسند نظر آ رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ مذہب کو فالو نہیں کر رہا, یا آپ کی نظر میں انتہا پسندی کی ڈیفینیشن ہی غلط ہے, اس لیے آپ کو وہ انتہا پسند لگ رہا ہے. دو میں سے ایک بات ہے. اسلام نے کیسا اعتدال سکھایا. زنا کرنے کا جتنا بھی دل چاہے, اللہ فرماتے ہیں دل چاہنا تو دور, زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے. نظر بھی جھکا کے گزرنا ہے, انٹیوں کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے, نظر جھکانی ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ عورت سے ہمیشہ دور رہو. نکاح کے ذریعے اللہ نے جو مسلمان مرد کو سہولت دی وہ غیر مسلموں کے پاس یہ پیکیج بولو نہیں ہے. کیا اعتدال ہے بھائی. گورے نے کیا کیا, کچھ لوگوں نے تو یہ کیا کہ نکاح کوئی زندگی سے نکال دیا, یہ بھی انتہا. اور کچھ نے نکاح کی اجازت دی تو مرد کی صحت کا خیال نہیں کیا, مرد اور عورت کو اس بارے میں ایک جیسا بنا دیا. وہ کہتے ہیں کہ جیسے عورت کی ضرورت ایک مرد سے پوری ہو سکتی ہے تو ایک مرد کی ضرورت بھی ایک عورت سے پوری ہوگی. یہ بھی غلو ہے بھائی. ان ڈیزائرز کے معاملے میں مرد اور عورت ایک جیسے تھوڑی ہیں. مرد تو مرد ہے, وہ تو آدمی ہے. اگر آپ کے لیے بھی ایک کافی ہے, اس کے لیے بھی ایک مرد, تو پھر اس کا مطلب آپ اس معاملے میں اپنی بیوی جیسے ہیں, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو مرد میں تو یہ ڈیزائرز اللہ نے زیادہ رکھی ہیں. یہ فرق اسلام نے رکھا ہے, غیر مسلموں نے نیچر سے بغاوت کی ہے. کھانے کے معاملے میں دیکھ لو, دنیا میں بہت سے لوگوں نے اپنی خواہشات پہ کنٹرول کیا. انہوں نے کہا کہ لذیذ چیزیں نہیں کھانی ہیں, بس زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے, لذت والی چیزوں کو استعمال نہیں کرنا. ہندوؤں میں بہت سے ایسے ہیں, بدھسٹ میں بہت سے ایسے ہیں, ساری زندگی گوشت نہیں کھاتے, اور وہ چند مخصوص سبزیاں بس جو کمر سیدھی رکھیں, تبھی دبلے پتلے سے ہوتے ہیں. وہ دیکھو نا یوگا جب کرتے ہیں تو کیسے گھوم جاتے ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے, پورے ادھر ادھر دائیں بائیں جہاں کچھ آؤ گھما لو ان کو. اور لباس بھی, زینت تو دور کی بات, سرے سے لباس ہی نہیں ہوتا. دو چار تکلف کے لیے, نظر بد سے بچنے کے لیے اسٹیکر چپکائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے. دوسری طرف جو انتہا ہے, جو مذہب کے مخالف لوگ ہیں, ان کے لباس کے بارے میں کوئی اصول اور آداب نہیں ہے. عورت جو چاہے پہنے, جتنا چاہے پہنے, بس دیکھنے میں کیا لگے اچھی, چاہے اس سے معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہوں, معاشرے میں خرابی پھیل رہی ہو, اس کو اجازت ہے جو چاہے پہنے وہ. یہاں بھی اسلام نے کیا دیا, اعتدال. بھائی لباس کا مقصد جسم کو ڈھانپنا ہے, تو جسم آپ کا پراپر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. ہاں لباس میں یہ پابندی نہیں ہے کہ دھوتی بنیان یا کچھ, جو پہنو, جو تمہیں اچھا لگے پہنو وہ. تو یہ جو اللہ نے رمضان دیا نا, وقت کم ہے, جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. یہ رمضان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ پورا سال کھاتے رہتے ہو, تمہاری بریکیں فیل. اللہ کہتے ہیں اپنی پیٹ کی ہر خواہش پوری کرو گے تو اس سے تمہارے اندر مزید خواہشات کے انڈے بچے جنم لیں گے. انسان کو سب سے زیادہ محبوب چیز بھوک کے وقت کھانا ہوتا ہے اور پیاس کے وقت پینا. اگر اللہ ہر خواہش چھڑواتے تو یہ حکم مشکل ہو جاتا. اللہ نے حکم دیا کہ خواہشات پہ کنٹرول کرنا سیکھو گے, خواہشات کا دائرہ محدود کرو گے تو تمہارے دلوں میں سکون پیدا ہوگا. جن لوگوں کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے نا, ان میں خواہش کبھی پوری نہ ہو تو برداشت کی قوت رہتی نہیں ہے, اس سے وہ اسٹریس میں, ڈپریشن میں جاتے ہیں. اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ جو قوت اس کی استعمال ہوتی ہے نا, وہ قوت بڑھتی ہے. یہ اللہ کی عادت ہے. اگر آپ کی بچپن سے ہر خواہش پوری ہو رہی ہے تو برداشت کی قوت استعمال ہو رہی ہے بھائی, بولو نہیں.
تو برداشت کیا ہو جائے گی؟ ختم. اگر بچپن میں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی, کچھ پوری ہو رہی ہیں, کچھ, اگر کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہو تو پھر نفس بغاوت کرتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, پھر بھی خطرناک ہے, پھر انسان معاشرے سے باغی ہو جاتا ہے, وہ بھی خطرناک. تو نہ تمام خواہشات پوری کرنی ہے اور نہ تمام خواہشات کو قربان کرنا ہے. کچھ خواہشات پوری کرنی ہے, کچھ پہ کیا کرنا ہے؟ بریک لگانا ہے. اب کون سی پوری کرنی ہے, کن خواہشات پہ بریک لگانا ہے, یہ فیصلہ ہم نے خود نہیں کرنا. یہ چارٹ جو ہے نا اللہ نے ہمیں پہلے سے بنا کے دیا ہوا ہے. یہ اسلام کے پاس آپشن ہے, اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ پیکیج نہیں ہے. وہ ہمیں اللہ نے پہلے سے ایک پیپر پہ لکھ کے دے دیا ہے, یہ پوری کر لو, یہ والی چھوڑ دو. ساری چھوڑو بھی نہیں, بغاوت پیدا ہوگی, یہ نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا, خودکشیوں کی طرف جاؤ گے. اور ساری پوری بھی نہیں کرنی, اس سے تمہیں خوشیاں نہیں ملیں گی, تمہارا نفس پھول کے کپا ہو جائے گا, اس میں اتنا کولیسٹرول پیدا ہوگا کہ یہ ڈپریشن سے مر جائے گا یہ. تو اس لیے اللہ نے حکم دیا میں تمہیں ایک پیکج دے رہا ہوں, یہ والی پوری کر لو, یہ والی چھوڑ دو. تو بیلنس رہتا ہے انسان. جب آپ اپنی خواہشات کو لگام دیتے ہیں, روکتے ہیں, آپ میں برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے. ہوتے 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 وہ قوت اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ کسی وقت آپ کی کوئی بڑی خواہش بھی اگر پوری نہ ہو تو آپ پہلے سے اس غم کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ورنہ انسان ایسا بن جاتا ہے کہ اس میں برداشت کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. اور ایک وقت انسان کی زندگی میں برداشت کرتے کرتے ایسا آتا ہے, اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ غم پروف بن جاتا ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام, ساری زندگی غموں میں گزری مگر ایک حرف بھی اللہ کا زبان سے شکایت کا نہیں آیا, اللہ کے بارے میں ایک حرف بھی نہیں آیا. تو ہمیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہشات پہ کنٹرولنگ کا جو سب سے بہتر طریقہ بتایا وہ روزہ بتایا ہے. الصوم جنہ, فرمایا روزہ ڈھال ہے, روکتا ہے آپ کو. میں لوگوں سے کہتا ہوں جن سے گناہ نہیں چھوٹ رہے, روزے رکھنے کا اپنے آپ کو عادی بناؤ, دیکھو کیسے گناہ نہیں چھوٹیں گے. ہر وقت کھاتا ہے, ہر وقت زبان کی لذت ہے. دیکھو نا, صبح ناشتہ کر کے نکلیں گے آفس میں جا کے, پھر چائے, پھر 2 بسکٹ, پھر 1 گھنٹے بعد ان کو کچھ چاہیے. کوئی نسوار ڈال رہا ہے, کوئی پان رکھ رہا ہے, کوئی سونف کھا رہا ہے. ابے تمیز سے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر یار. پھر لنچ کے بعد بھی کولڈ ڈرنک اور چائے, پھر اس کے بعد پھر شام کو کچھ چاہیے, ان کو سموسے بھی چاہیے اس کے ساتھ. پھر بہت دیر سے کچھ کھایا نہیں, 1 بسکٹ ہو جائے ہے بھائی. یہ سونف رکھی ہوئی ہوتی ہے, وہ تھوڑا سا زبان کا ٹیسٹ چینج. پھر رات کو کھانا, پھر سونے سے پہلے ڈاکٹر حکیم نے کچھ بتایا بھائی یہ کھا کے سو. یہ تو شکر ہے رات کو آنکھ نہیں کھلتی, ورنہ پھر اٹھ کے کچھ کھائیں گے. تو جو خواہشات کا اتنا غلام بن چکا ہو, جس کمبخت سے 4-5 گھنٹے صبر نہ ہوتا ہو, وہ شریعت پہ کیسے چلے گا؟ وہ حقوق کیسے, حقوق اپنے اور اللہ کے اور مخلوق کے حقوق ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا, بلکہ اپنے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے. اپنے حقوق کیا ہیں؟ اپنی صحت بنانا. اس میں بھی جب تک آپ کی کنٹرولنگ پاور نہیں ہوگی مضبوط, اس وقت تک آپ اپنی صحت کو بھی مینٹین نہیں رکھ سکتے. ہمارے ایک دوست ایک ورک شاپ کرواتے تھے, بڑی اچھی مثال انہوں نے دی. ایک صاحب کی انہوں نے اس پہ LED پہ تصویر دکھائی, اتنے موٹے نا کپا. ان کو کسی کمپنی میں جاب لگ گئی, بڑی اچھی مینجمنٹ کی. بڑے خوش آ کے اپنے ابا کو بتایا کہ ابا میں اتنے لوگوں کو اب سنبھالوں گا نا. سعودی عرب میں تھے وہ, میں بڑی اچھی جاب لگی اور اتنے لوگوں کو میں سنبھالوں گا. اس کے ابا نے بولا تو اپنے منہ کو تو سنبھال نہیں سکتا, اتنے لوگوں کو کہاں سے سنبھالے, یہ منہ دیکھ تیرا کہاں جا رہا ہے. بالکل صحیح کہا کہ بھائی تو اپنے منہ کو نہیں سنبھال سکتا, اپنی توند کو نہیں سنبھال سکتا, تو ہزاروں لوگوں کو کہاں سے سنبھالے گا. وہ دل پہ لے گئے. بعض دفعہ ابا کی نصیحت بیٹوں پہ اثر کر جاتی ہے, ورنہ عام طور پر ابا سے زیادہ فضول معذرت کے ساتھ بچوں کے لیے گھر میں کوئی شخصیت ہوتی نہیں ہے. بچوں کا خیال ہوتا ہے یہ کما کے کھلانے کی مشین ہے, اور خان سامہ معذرت کے ساتھ ہم نے گھر میں پالا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, جس کا کام ہے ہمیں چیزیں لالا کے دینا, گیس بجلی کا بل دینا. چلتی ولتی آج کل ابا کی مارکیٹ میں بالکل بھی نہیں ہے, جو نئی نسل کی جو رپورٹیں ہمارے سامنے آ رہی. تو لہذا کسی آدمی پر باپ کی نصیحت اثر کر جائے
تو میں کہتا ہوں اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ. آپ بہت نیک آدمی, ابا نے کچھ کہا اور اس کی سمجھ میں آ گیا. دوست سمجھائیں تو سمجھ میں آتا ہے, باپ کی نصیحت آج کل سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. حالانکہ سب سے زیادہ تو احسان اس کے ہیں بھائی, تجربہ اس کا ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے میرے باس نے کہا, میرے ابا نے کہا کہ تو اپنا منہ تو سنبھال نہیں سکتا, تو کمپنی کیا سنبھالے گا. یہ دل پہ لے گئے. پھر انہوں نے اپنے اسکیجول دیکھا کہ میں کتنے برگر کھاتا ہوں, کتنے پراٹھے پھوڑتا ہوں, کتنی کولڈ ڈرنک. انہوں نے کہا آج سے میں نے اس منہ پہ کیا کرنا ہے. یہ جو اللہ نے نقشہ دیا ہے نا گول, اور باڈی بھی کیا ہو گئی تھی, انہوں نے مجھے پوری پکچر دکھائی اس بندے کی, وہ بھی ایسے پرکار کی طرح پورا گول, پتہ نہیں چل رہا چوڑائی کہاں ہے لمبائی کہاں ہے اس بندے کی. یوں کھڑا کر دو, کھوپڑی اٹھا کے یہاں فٹ کر دو تو بھی ٹھیک ہے, جس طرف سے دیکھو ٹوٹل سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے. تو خیر انہوں نے پھر ایکسرسائز شروع کی, کھانے پینے پہ کیا کیا, کنٹرول. پراٹھے مراٹھے چھوڑ دیے, کنٹرول کیا کھانے پہ. اور اللہ کی قدرت کے 1 سال کے اندر اندر آدھے سے زیادہ مارکیٹ سے وہ شارٹ ہو گئے. لوگ کہہ رہے ہیں باقی کہاں ہے یہ, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا, ڈاکٹروں نے کہا کہ 10 سال شوگر کو آپ نے آگے دھکیل دیا ہے, آپ کو شوگر ہونے والی تھی, چشمہ اتر گیا, اتنے موٹے چشمے لگے ہوئے تھے, چشمہ اتر گیا, صحت خاندانی ہو گئی. تو اپنے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی انسان کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق کہاں سے ادا ہوں گے, سب سے زیادہ تو اپنا خیر خواہ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے ہمیں رمضان دیا کہ بہت کھا لیا, بہت پھوڑ لیا, صبح چائے, پھر وہاں جا کے گٹکا, پھر وہاں جا کے سگریٹ, پھر وہاں جا کے چائے میں ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہے, پھر سموسے وہاں سے پھانک لیے, پھر شام کو ایک پھکی لے کے بیٹھا ہوا ہے, صحیح ہے نا, ہضم کرنے کے لیے. رائزک کے مریض میں نے دیکھے ہیں, ہر کھانے سے پہلے رائزک کھا رہے ہیں. اب تو یہ دوائیں ایسی ہو گئی ہیں ہمارے کھانے کا جز بن جائیں گی تھوڑے دنوں میں. یہ جو ہے نا, یہ جو ہاضمے کی دوائیں ہیں, تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بھینس بھی یہی دینا شروع کر دے گی, مجھے لگ رہا ہے. کھیتوں سے یہی اگنا شروع ہو جائیں گی. اللہ کہیں گے تم نے آلو پیاز ٹماٹر تو چھوڑ دیے, تم زیادہ شوق سے ہاضمے کی دوائیں کھا رہے ہو. تو ہو سکتا ہے یہ اگانا شروع کر دیں لوگ, تو اتنا کھا رہے ہیں. تو اللہ نے حکم دیا کہ جو سب سے لذیذ خواہش ہے, انسان کی باڈی کی 2 ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں, ایک زبان کی لذت اور ایک خواہشات, سیکشول ڈیزائرز. یہ 2 ریکوائرمنٹ باڈی کی ایسی ہیں جن کو برداشت کرنا انسان کے لیے بہت مشکل. جب یہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو اللہ نے رمضان میں دونوں چیزیں چھڑوا دی. نہ روزے کی حالت میں زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو, اور نہ روزے کی حالت میں پانی پی سکتے ہو, نہ کھا سکتے ہو, نہ گٹکا, نہ سگریٹ, نہ پان. اور یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے, پورا مہینہ تم نے اس اسکیجول میں گزارنا ہے. تو اس کا بڑا مقصد کیا ہے, اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھو. لیکن ہم اتنے ڈھیٹ ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ تو نے سحری سے لے کے افطاری تک چھڑوا دیا, افطاری کا ٹائم آنے دے, بس تو آنے دے, آن دے خالی. ایسے آستی نے چڑھا, آن دے خالی. اور جو پورا مہینہ روزہ رکھوایا, چاند نظر آنے دے. عید کے دن میں نے تجربہ کیا ہے, اگر آپ تھوڑا سا بھی زیادہ کھا لو بدہضمی ہو جاتی ہے. کیوں؟ میدا 1 مہینہ بھوکا رہ کے اچانک اتنا برداشت نہیں کرتا. یہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں, تجربہ بھی ہے. یعنی آپ کی خوراک رمضان گزرنے کے بعد آٹومیٹیکلی کم ہو جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں, پھر بھی تھوڑ سے پیٹ خراب کرتے ہیں. اکثر لوگوں کا عید کے دن پیٹ خراب ہوتا ہے. حالانکہ گاڈ نے آپ کو, اللہ نے آپ کو ایک گفٹ دیا کہ اب آپ کا میدا سکڑ گیا ہے, اب تھوڑے میں پیٹ بھر جائے گا. ہم کہتے ہیں نہیں, میں نے جو رمضان سے پہلے جتنے کھایا تھا نا, میں اتنا ہی کھاؤں گا. تو ہم ڈھیٹ ہیں بھائی. ہم کیا ہیں, اچھا میں بس ختم کروں. تو یہ ہم ڈھیٹ ہیں, یہ ہمارا قصور ہے, یہ رمضان کا قصور نہیں ہے. تو رمضان میں گناہ بھی چھوڑنے ہیں, کیونکہ نبی نے فرمایا جس نے بھوکا پیاسا رکھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اصل تو یہ ہے کہ جب بڑی خواہش کو چھوڑو گے تو چھوٹی موٹی خواہشیں چھوڑنا آسان ہو جائے گا. تو اصل مقصد ہے کہ آپ کی روحانی تربیت ہو اور آپ سے گناہ چھوٹ جائے. آپ یہ سوچو کہ جو رزق حلال تھا وہ حرام ہو گیا, تو جو پورے سال حرام تھا وہ تو
وہ تو اور زیادہ حرام. بد نظری پورے سال حرام, رشوت لینا پورے سال حرام, نماز چھوڑنا پورے سال حرام, داڑھی کاٹنا پورے سال حرام, اور زنا کرنا پورے سال حرام. تو جو حرام ہمیشہ سے ہے وہ تو اور زیادہ برا ہے کہ نہیں ہے. لیکن فلم دیکھ رہے ہیں ہم روزہ گزارنے کے لیے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ روزہ نہیں گزر رہا تو فلم دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے. تو یہ کیا ہوا بھائی؟